اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھتے ہوئے ہمیں شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ دین کے بنیادی مسائل جن کا سیکھنا، جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے جو دین کے بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں ضرور سوال کریں، ان سے پوچھیں۔ تو آج دین کے بنیادی مسائل میں سے جو ہمارا طہارت اور پاکیزگی کا ٹاپک ہے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جب ہم واش روم میں داخل ہوں تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ اور یہ دعا واش روم میں داخل ہونے سے پڑھنی ہے، پہلے پڑھنی ہے۔ دعا پڑھ کر بایاں پاؤں رکھ کر واش روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اپنی شرمگاہ کو دھوتے ہوئے ہم نے یہ جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور دائیں ہاتھ کو پانی کے لیے استعمال کرنا۔ یہ جو بایاں ہاتھ ہے اپنی شرمگاہ کو دھوتے ہوئے ہم نے ان انگلیوں کا جو پیٹ ہے ان کو استعمال کرنا ہے، تاکہ اگر کسی کے ناخن بڑے بھی ہوں تو ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے اگر اس حصے کو استعمال کریں گے تو پھر ناخن میں نجاست اور گندگی نہیں جائے گی۔ اگر ناخن بڑے ہوں اور آپ اس حصے کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ادھر سے استعمال کرتے ہیں تو پھر ناخن میں گندگی جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط سے کام کرنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ ہمیں استنجا کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے مرد حضرات جب استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں، پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ ان کا جو عضو خاص ہے اس کو جس طرح بھینس کا تھن ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں، اسی طرح مرد حضرات کو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جو اپنا عضو تناسل ہے اپنی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ پکڑ کر نیچے کی جانب سنتنا چاہیے، تاکہ اگر پیشاب کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا قطرہ بھی ہو تو وہ بھی خارج ہو جائے۔ اب اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھتے ہوئے یا ان کے بارے میں جانتے ہوئے ہمیں شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب اس طرح کی احتیاط بتائی ہے تو یہ احتیاط بتانے کی وجہ سے بہت سارے جو دوست ہیں وہ نجاست اور گندگی سے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور پھر یہ جو ہاتھ ہے اس میں نجاست اور گندگی کو داخل ہونے سے بچا لیں گے اپنے ہاتھ کو۔ اور پھر جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہوں تو واش روم سے باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں آپ نے پہلے باہر نکالا تو باہر نکل کر یہ دعا پڑھتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ تیری پناہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کی ہے اور مجھے عافیت عطا کی ہے۔ یہ دعائیں پڑھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔
دیکھیں نا، انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو عقل ہے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب ان کا پیشاب ڈسچارج نہیں ہوتا تو کس طرح ان کو نالی لگائی جاتی ہے، آپریٹ کیا جاتا ہے، ان کا آپریشن کیا جاتا ہے، تب جا کے انہیں سکون ملتا ہے۔ اب جب انسان پیشاب کرنے سے، رفع حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو چاہیے نا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ان الفاظ کے ساتھ کرے جن کی آقا اسلام نے تعلیم دی ہے کہ مولا تیرا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا ہے اور مجھے عافیت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔